الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخسب النجاد ليس لأوليته الابتداء ولا لأزليته القضاء. هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه وحدته له الشفاء. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسلماء في الوجود سر الله في كل موجود نكتة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم ما سبق الفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه ووزيره وخليفته أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمنافقين أسد الله الغالب والغالب على كل غالب المطلوب كل طالب الإمام المشارق والمغارب مولانا ومقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد صلی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، کچھ معروضات ابتدائے مجلس آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ بلند آواز سے چیخ پکار کر، اصلاً اسلام میں پہلے مرحلہ آتا ہے ایک نطق کا اور ایک سکوت کا. تو کہتے ہیں نطق بہتر ہے بمقابلے سکوت، یا سکوت بہتر ہے بمقابلے نطق. تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سکوت کہیں چاندی کی حیثیت رکھتا ہو، اگر نطق کسی مقام پر چاندی کی حیثیت رکھتا ہو، بولنا یعنی صرف بولنا نطق، تو سکوت سونے کی حیثیت رکھتا ہے. سکوت طلا کی حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ فضہ ہے نطق
تو اسی مقام پر سکوت سونے کی حیثیت ہے. سبحان اللہ جی. فضا اور طلا. تو اب رہا مسئلہ اور آگے بڑھیے. اگر نطق کی باری آئے تو نطق میں دو قسم کا نطق ہوتا ہے. ایک چیخ پکارنا اور ایک صرف متکلم اپنی آواز سامع تک پہنچا دے. ایک متکلم کا اپنی آواز سامع تک پہنچا دینا ایک وہ ہے، اور ایک ہے کہ چیخ کر کے اسے اس تک پہنچانا. اب ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب نطق کے مقابلے میں سکوت سونے کی حیثیت رکھتا تھا تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ چیخنا اور سکوت اور اس طرح سے کہ متکلم صرف سامع پہنچائے، سامع تک اپنی آواز پہنچائے. تو ان دونوں میں کون افضل ہے؟ عقلی اور منطقی فیصلہ یہی ہے سبھی کا کہ بس سامع تک اپنی آواز پہنچا دی جائے. چیخنے سے بہتر ہے. بلکہ چیخنا، اب چیخنے کے لیے عقلی طور پہ یہ بات ہے، لیکن خود احادیث اور آیات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ چیخنا تو بالکل مذموم ہے. چیخنا حقیقت میں اچھا تو اچھا برے کی بات ہی نہیں. قرآن نے بھی اس کی تردید کی ہے اور احادیث میں بھی اس کی تردید ہوئی. قرآن میں تردید ہوئی، اللہ نے چیخنے کو بالکل منع کیا صریحی طور پر، اور کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یعنی چیخنا مطلب اشارہ ہے. اور حدیث میں یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ چیخنا بالکل منع ہے سوائے 3 مقام کے. حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ چیخنا بالکل منع ہے سوائے 3 مقام کے. 3 موارد وہ ہیں کہ جہاں پہ آپ چیخیے، منع نہیں ہے. حدیث میں وہ یعنی چیخنا مطلب بلند آواز. یہاں پہ چیخنا بھی منع ہی بالکل ہے، صرف بلند آواز سے. اب وہ چیخنا ایک لفظ الگ ہے، غلط ہی ہے. بلند آواز، لصوت العالی صرف کہا جا سکتا ہے، بلند آواز سے. وہ 3 مقام پر اجازت ہے شرعاً. ایک اذان کے وقت، اگر آپ اذان کہہ رہے ہیں تو جتنی طاقت ہے بآواز بلند اللہ کا نام آپ لوگوں تک پہنچائیں. وقت اذان ہے، یہ اعلان ہے تو اعلان بلند آواز سے ہوگا. اور دوسرا مقام آمین کہنے کو کہتے وقت، اگر ایک جماعت دعا گو ہے، اللہ سے راز و نیاز کر رہی ہے اور کوئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے دل کی پورے ارمانوں کے ساتھ جو ہے نا آمین کہیے، بآواز بلند آمین کہیے. اور تیسرا مقام ہے وہ کہ جب محمد اور آل محمد کا ذکر ہو تو ان پر درود صلوات بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صل محمد و آل محمد. صرف 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان بلند آواز کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی موقع پر شرعاً. اچھا، اس کے منافی یہ بہت بلند آواز سے کوئی بھی چیز اگر انسان متواتر ذاکری ہو یا خطابت ہو یا کسی قسم کا مرثیہ ہو یا نوحہ ہو، زیادہ جتنے لوگوں نے بھی ان چیزوں میں یہ بلند آواز سے کام لیا ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا ہے. جب بھی آخری وقت میں وہ ہاسپٹل گئے یا کسی مقام میں ڈاکٹروں نے منع کیا، بار بار منع کیا، مگر ایک چیخنے کی ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے انسان کو. تو جب چیخنے کی ایک عادت ہو گئی تو اب اسی پر آتا ہے، اور وہ ایک اسپیڈ ہوتی ہے 120 کی 140 کی، جس پر آنے کے بعد ہی اس کی ذاکری چلتی ہے یا اس کا مرثیہ چلتا ہے یا اس کا نوحہ چلتا ہے. اس سے پہلے نہ سامع کو پسند ہوتا ہے، سامعین کو بھی نہیں پسند ہوتا. اب عادت بن گئی ہے، لہٰذا اب وہ اگر یوں ہی بیان ہو تو پھر بس ٹھنڈی مجلس تھی، ٹھنڈا مرثیہ تھا، ٹھنڈا نوحہ تھا. یہ اب چلے لوگ دونوں کام کرنے کے لیے، بھائی اب عوام خوشنودی دے کے منع ہے شرعاً. میں نے حدیث اور قرآن کی آیت پڑھی، لیکن یہاں پہ یہ کہ نہیں، اگر لوگوں کو پسند نہ ہوئی تو آئندہ ہمیں موقع نہیں ملے گا.
یا ہم پھر جو ہے نا مقبول نہیں ہوں گے. حالانکہ وہ بھول گئے کہ اسلام اور شریعت کیا چاہتی ہے آپ سے. پیغام جہاں تک ہو سکے اسے آپ جو ہے نا پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور جب ایک انسان ایک رفتار میں آ جاتا ہے تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ گاڑی چلائیے, آپ بالکل 140 کی 160 کی اسپیڈ دیجیے گا تو پھر آپ بالکل آپ اس کا توازن کھو بیٹھیں گے. یعنی کبھی وقت پڑا تو آپ ایک دم سے کچھ نہیں کر سکتے. لہذا جب ذاکرانہ انداز میں اور 120 یا 40 کی اسپیڈ سے جب ذاکر چلتا ہے تو پھر وہ اپنے مطمئن نظر نقطے پر اپنا ذہن مرکوز نظر رکھے ہوتا ہے. لہذا وہیں جا کے ہی وہ اینڈ کرتا ہے. اب بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو یوں کہی جا سکیں کہ سمجھنے کی چیز ہے. یہاں پہ نظر یعنی یہاں پہ دقت ہے. پوری بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% میری کہی ہوئی بات وہ صحیح نہیں ہے. اس میں کچھ سوچنے کی بھی گنجائش ہے, آپ حضرات سوچ سکتے ہیں. یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ ہر انسان جب کلام کرتا ہے تو منطق کیا کہتی ہے, جب بھی انسان حینما الانسان تفکر قد یہتدی الی نتائج صحیحہ وقد یہتدی الی نتائج غیر صحیحہ. کبھی صحیح نتیجے پہنچتا ہے, کبھی غلط نتیجے پہنچتا ہے. تو پھر یہ انسان کی فطرت ہے کہ صحیح اور غلط نتیجے پہنچتا ہے, اور اس میں کبھی کبھی بالکل 100% صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا, کچھ صحیح نتیجے پہنچتا ہے. 100% غلط نتیجے پر نہیں پہنچتا, کچھ غلط نتیجے پہنچتا ہے. لیکن کچھ اس میں سوچنے کی گنجائش ہوتی ہے, یعنی اس میں استثناءات ہوتے ہیں. ما من عام الا وقد خص, کوئی بھی عمومیت نہیں رکھتی کوئی بات سوائے کہ اس میں کچھ خصوصیت بھی ہوتی ہے. تو لہذا ان باتوں سے کچھ لوگ بہک جاتے ہیں اور وہ ایک ان کا نظریہ کچھ کہنے کا الگ ہوتا ہے, وہ کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں. پھر وہ غیر ذاکر سے بھی اس سوال کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور انداز میں بتاتے ہیں. اس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. تو بہرحال آخری زمانے کی ایک علامت و نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے مذہب و شریعت سے بہت دور ہو جائے گا. عام مسائل روزمرہ کی زندگی میں ہوں گے کیونکہ کچھ خاص طور طریقے ہوں گے جن پر ان کے ایک دستور عمل, ایک سبق, ایک طرز کی محفل مجلس اسے ملے گی. لہذا تمام ہر طرف سارے جوانب اس کی نظر نہیں ہوگی. لہذا علم اتنا محدود ہو جائے گا کہ احادیث کہتے ہیں کہ لا يعرف العلماء الا بثوب حسن. علماء نہیں پہچانے جائیں گے, لوگ عالم کو نہیں شناخت کر پائیں گے کہ عالم کون ہے, غیر عالم کون ہے. یعنی علم کی جو کسوٹی ہے, جو پرکھ ہے, وہ لوگوں کے اندر غائب ہو جائے گی. لوگ بس یہ دیکھیں گے, احادیث کیا کہہ رہی ہے کہ لوگ بس دیکھیں گے کہ صحت اچھی ہے یا نہیں, لباس اچھا ہے یا نہیں. بس لباس اور صحت یہ دو چیزیں دیکھیں گے. ایک حلیہ جو ایک ہوتا ہے علماء کا, بس وہ دیکھیں گے ہے تو بس سمجھ لیں گے عالم ہے. جہاں عالم نے لباس اتارا, سڑک پہ چلنے لگا, مسجد آنے لگا, روزمرہ کی زندگی میں آنے جانے لگا, تو بس وہ ذہن سے شخصیت اتر جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو کہ شخصیت اگر اس ساقط ہو جائے, اس کو جو ہے تنزل ہو جائے, تو پھر اس کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ معصومین نے اس کی بہت مذمت کی ہے کہ پہلے کہا ہے کہ تعرف الحق, حق کو پہلے پہچانو, فتعرف اہلہ, پھر تم خود بخود اس کے اہل کو پہچان لو گے. یعنی حق کو شخصیت کے ساتھ مت توازن کرو, پہلے حق کو پہچانو پھر اس کے اہل کو پہچانو. یعنی پہلے کسی شخصیت کو نہ مان بیٹھو کہ وہ جو کرے وہ اچھا, بس وہ صحیح. اور کسی شخصیت کو ہم نے دیکھ لیا, ہم نے اس کی نظر انداز کر دیا اسے, پھر اس کے ہر عمل کو ہم جو ہے نا چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عام بندوں میں چھپا رکھا ہے. ہر ایک کی قدر کرنا چاہیے, ہر ایک کی منزل کرنا چاہیے. خود معصومین کا طور طریقہ کیا تھا؟ جب خلفاء پوچھتے تھے ان کے چاہنے والوں سے, جناب عدی جو ابن حاتم طائی ہیں, عدی بن حاتم طائی, ایک مرتبہ امیر شام کے دربار میں تھے, تو اس نے کہا مولا کے فضائل کوئی ایسے بتاؤ, علی کے فضائل, علی کے پاس علی کے چاہنے والے ہو جو ہم نے نہ سنے ہوں, کوئی نئے فضائل بتا سکتے ہو؟ کہا کہ نئے فضائل سن, اے امیر,
علی کے سب سے بڑے فضائل جو دنیا نہیں جانتی وہ یہ ہیں کہ علی ہمارے درمیان میں اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح تو ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ باہر کا آنے والا شخص تمہارے حلیے سے پہچان لے کہ آپ امیر ہیں یا اس طرح کی باتیں، بلکہ علی اس طرح سے اپنوں میں رہتے سہتے ہیں کہ پوچھنا پڑتا ہے نئے آنے والوں کو کہ علی کون ہے. وہ ہمارے درمیان میں جیسے ہم ہی میں سے کوئی ایک ہیں، اس طرح سے وہ سادگی کہ وہ پہچان نہ سکے. اور یہ غرور کی نشانی نہیں، یہی اسی کو کہتے ہیں منکسر المزاجی، یہ جو غرور کی ضد ہے. اور اسی سے اللہ نے منع کیا ہے، شریعت منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مت رہیں کہ آپ ایک الگ بن ٹھن کے رہیں. نہیں، وقت پڑے آپ کوئی چیز اٹھا سکیں، آپ ایک اس طرح کے حلیے میں رہیں کہ جس سے تکبر کی چھلک نہ آنے پائے. مگر آج کل کے سماج میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر انسان عام طریقے سے رہنا سہنا شروع کرے تو پھر اسے لوگ عام سمجھ لیتے ہیں اور اسے تنزل ہو جاتا ہے. یہ ادھر کا جنبہ مخدوش ہے اور یہ ادھر کی بھی. مراجع کرام میں آیت اللہ وحید خراسانی اس وقت اس عمر میں بھی درس خارج دے رہے ہیں اور اتنی عمر میں کوئی درس خارج نہیں دے رہا، مگر پھر بھی کبھی بھی مرجعیت کے لیے خود انہوں نے کبھی کوئی یعنی ان پر اتنا فشار ہے، اس کے باوجود وہ ہٹتے ہیں نہیں ابھی ہیں. یعنی ذمہ داری ہے. شروع میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلا کہ ان سے بڑا اس مقام کا کوئی اہل ہی نہیں ہے. اور اب اس وقت سب سے بڑے مسلم الثبوت آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ سعید الحکیم اور سارے مراجع کرام جو ہیں وہ سب مرجع مسلم ہیں، ان کی تقلید ہوتی ہے، مگر وہ درس نہیں دیتے، خاموش ہو گئے ہیں. درس کچھ لوگ دے رہے ہیں جو میدان میں ہیں. اور ابھی تک اتنے بڑے مرجع ہونے کے باوجود آیت اللہ وحید الحکیم وحید خراسانی میدان عمل میں بھی ہیں، درس دے رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک گفتگو تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میرے معروضات کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، مگر جو میں بات بیان کرنے کے لیے آیا ہوں اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اور بہت کچھ بیان کرنا ہے. حالانکہ کچھ ہی دو دن بعد جناب جعفر طیار علیہ السلام جو ام محترم مرسل اعظم ہیں، ان کی تاریخ ولادت بھی قریب ہے، اور اس حوالے سے اس ایک خانوادہ نبوت پر بھی روشنی ڈالنے کے لیے اگر میں اس طرف جاؤں تو ایک رخ ہے اور وقت لگ جائے گا. اور شہزادی زینب کی بھی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، یہ مجھے اطلاع دی، بہرحال وہ ہے تاریخوں کے اعتبار سے فرق کے ساتھ. مگر میں اس وقت اس آیہ کریمہ پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے شب جمعہ کی حیثیت سے اور ایک کوئی علمی گوشہ آپ حضرات کے حوالے کرنے کے لیے، جو بظاہر یوں تو انما اس آیت کو آپ حضرات روزانہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تمام ذاکرین اس پر بیان کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں چراغ ترے اندھیرا ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جو چیز بہت قریب ہوتی ہے نا اسے نظر انداز کیا ہی جاتا ہے. یعنی چراغ یوں ہوتا ہے تو اس کی روشنی اوپر جاتی ہے، جو دیا ہوتا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. یہ آیہ کریمہ اتنی ہمارے لیے روزمرہ کی سی آیت ہو گئی اہل بیت کی شان میں کہ آپ یقین سے بتائیں کہ اس آیہ کریمہ پر کتنے دنوں سے آپ نے کچھ سماعت فرمایا ہوگا. یہ سامنے کی آیہ کریمہ ہے، سورہ احزاب کی یعنی 22ویں پارے کی 33 آیت ہے، 33ویں آیہ کریمہ ہے. اور یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ جو آپ کے اصول دین میں، جو آپ کے عقائد میں
ایک معصومین اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے اس بات پر آپ کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور اسی آیہ کریمہ کو اگر آپ وقت پڑ جائے تو آپ پیش کریں گے، مگر اسی آیہ کریمہ کے جب آپ پیش کریں گے تو مخالفین آپ کو باپ کی اس آیت پیش کی ہوئی اس آیت کو مخدوش کر دیں گے اور کسی اور طرف لے کر کے چلے جائیں گے، اور آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آیہ کریمہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے، اور اس مقام پر جا کر کے یہ آیت ہے کہ جہاں پر ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، ازواج مرسل اعظم، ازواج محترم کا ذکر ہو رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ہے نا؟ اس کے بعد یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی وہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی کی عورتیں دیکھو، اگر تم نے گناہ کیا تو اگر ایک گناہ کیا تو تم پر ڈبل سزا ہے، دوہرا عذاب ہے، اور اگر تم نے نیک کام کیا تو تم پر دوہرا ثواب ہے، تمہیں ملے گا، اور اپنے گھروں میں رہا کرو اور اس طرح سے باہر مت جایا کرو، اور یہ سب باتیں ہوتے ہوتے ذکر ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے، صرف اللہ ہی کا ارادہ ہے، اور یہ ارادہ ہے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، رجس سے دور رکھے جیسا کہ، اور پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ تو ترجمے کے حوالے سے یہ بات وہیں جا رہی ہے، کیونکہ ایک ذکر ہو رہا ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کے حوالے سے یہ آیت ہے یا نہیں؟ لیکن آپ یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں نہیں، یہ آیہ کریمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، مخصوص اہل بیت علیہم السلام کے لیے، اور اس میں جو فائدہ ہے وہ طہارت کا فائدہ ہے، رجس سے دوری کا فائدہ ہے، رجس سے دوری۔ رجس کیا چیز ہے؟ رجس تمام قسم کی رجس ایک ایسا لفظ ہے جس میں بت پرستی بھی آتی ہے، جس میں کفر بھی آتا ہے، جس میں ظاہری نجاست بھی آتی ہے، جس میں باطنی نجاست بھی آتی ہے، جس میں کمالات رذیلہ بھی آتے ہیں، جس میں ناپسندیدہ رذائل قسم کے وہ بھی آتے ہیں، اور جس میں یعنی یہ کہا جائے کہ جب کسی دروازے پر، جب کسی کے در پر فضائل خیمہ زن ہوں تو انہیں طاہر کہا جاتا ہے، اور جب کسی کے در پر اس کے خلاف تمام خبائث خیمہ زن ہوں تو انہیں رجس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ ہے رجس کی تعریف، اور یہ طہارت جو اس کی ضد ہے۔ اب اس میں ہر چیز آ جائے گی۔ اب میں اسے شروع کر رہا ہوں یہاں سے کہ یہ جو ہے انما یرید اللہ لیذھب، اللہ تعالیٰ نے لفظ انما کو حصر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ انما یعنی صرف اور صرف، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب، تاکہ وہ لے جائے، ہٹا دے، دور کر دے یا دور رکھے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، قرآن مجید تو ایک ہے مگر ترجمے مختلف ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ ہوا کیسے، یہ ہو کیوں رہا ہے کہ ان کے ترجمے میں کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ترجمے میں کچھ ہو رہا ہے، جبکہ آیت ایک ہے۔ لیذھب کا ترجمہ وہ یہی کر رکھے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دور کرے، اور یہاں ہمارے پاس یہ ترجمہ ہے کہ دور رکھے۔ اب یہ کیا بات ہو گئی، دور رکھنے دور کرنے میں کیا ہے؟ ان سے آپ پوچھنے جائیں گے تو کہیں گے دور کرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے ہوتی ہے مطلب تو اس کو ہٹا دی جاتی، ہاں تو یہ مطلب ہے۔ اور ہمارے پاس جائیں گے تو کہ اسی لیے تو ہم یہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم شروع ہی سے یہ مانتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچھا تو بڑی بات ہے کرنے میں اور رکھنے میں، اس کا بالکل ترجمہ یہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں بھی یہی جھگڑا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر، سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر کر، اور ہمارا ترجمہ یہی ہوگا کہ سیدھے راستے پر رکھ، یعنی قائم رکھ۔ تو وہاں کیا مطلب ہوگا؟ وہاں مطلب یہ ہوگا کہ سیدھے راستے پر
सीधा रास्ता देखा, यानी अभी तक मतलब अभी सीधे रास्ते पे नहीं है। तो हमारे लिए इसीलिए हम ये तर्जुमा नहीं करेंगे कि सीधे रास्ता देखा, क्योंकि हम तो पहले से ये समझ रहे हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। तो हम ये क्यों तर्जुमा करें कि हम सीधा, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा? नहीं, हम ये कहेंगे हमको सीधा रास्ते पर रख। हम इस बात के मुद्दई हैं कि हम सीधे रास्ते पर पहले से हैं। वो कह रहे नहीं, इसका मतलब ये है कि ये फेल ऐसा है कि जो फेल लाजिम नहीं है, फेल मुतादी है। यानी ये कि वहाँ पर यह तर्जुमा होगा कि जब फेल मुतादी हो, अज़हबा युज़हिबु, ज़हबा यज़हबु नहीं है, अज़हबा युज़हिबु है, ले युज़हिबा है। तो वो ले युज़हिबा का मतलब यही होता है कि वो लाजिम मुतादी के साथ आता है, यानी वो करे, ले जाए, एक फ़ाइल हो, एक मफ़ूल हो और एक फ़ेल हो। सिर्फ फ़ेल फ़ाइल में बात ख़त्म नहीं हो जाती है। ऐसे अफ़ल का तर्जुमा ये होता है। तो हम ये कहते हैं कि भैया ये बात सही है, लेकिन ख़ुद उर्दू ज़बान की कुछ ऐसी लफ्ज़ी तौर पर वो है कि अरब के रहने वाले समझ जाते हैं कि मिजाज किस तरह से बोला जाता है, बात कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अगर यही मतलब ज़िद पर आप अड़े रहेंगे तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई नमाज तो सभी ने पढ़ी है, क्या सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं नमाज? इसमें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि नमाज खुद मुरसल आज़म भी पढ़ते थे और वो भी यही पढ़ते थे। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि सिरातुल मुस्तकीम या सिरातुल मुस्तकीमा, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं जी, नमाज में पढ़ते हैं सिरातुल मुस्तकीम पढ़ें या सिरातुल मुस्तकीमा पढ़ें, इसमें सिरातल मुस्तकीमा या सिरातल मुस्तकीम, हाँ जी, वो अभी बताता हूँ। वो तो रुकने की बात है, वो मुतलक है। और वहाँ पे जो है जहाँ पे तोय हो तो वहाँ पे आपको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैर, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिला भी सकते हैं, अगर किसी की सांस ज़्यादा बड़ी है तो वो यूँ भी पढ़ सकता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम। यानी मीम पर जो ज़बर है फतहा, उसे मिलाते हुए दूसरी वाली आयत को समेट लेगा। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना, मतलब ये है कि उसको उसकी आखिरी हरकत को ज़ाहिर करते हुए जाएगा, बस और क्या है। लेकिन जब रुकेगा तो उसकी आखिरी हरकत को सुकून के आलम में पड़ेगा, यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रुक गया। और कभी कभी ये जो कलकला होता है वहाँ पे जो है ना बहुत अहम होता है कि उसके आखिरी हर्फ को ज़ाहिर करना वाजिब होता है। यानी मतलब ये कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये दाल को इस तरह से ज़बान से अदा होना चाहिए कि जैसे बॉल ज़मीन पे गिरे और उछल दे, यानी मतलब ज़ाहिर हो दाल, ज़रा उसका तलफ़ुज़ अहद साकिन पे नहीं होगा, अहद दाल को एक सामे सुन सके। ये खैर तजवीद का मौका है, और तजवीद में भी अगर आप कभी कहेंगे तो मैं तजवीद पे ही, इल्म तजवीद पे एक दिन मजलिस पढ़ सकता हूँ। पूरी तजवीद, इल्म तजवीद आपको एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर आपको इंशाल्लाह कुछ उसके अहम रूल बता करके, बहुत मुफीद चीज़ है और उसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आज के ज़माने में उलमा का ये फतवा है, और ये उलमा इकराम कहते हैं कि अमल में अगर कोई इंसान सहवन कोई चीज़ भूल जाए तो माफ़ है, लेकिन अमदन या जहालतन भूल जाए ना पढ़े, अमदन ना पढ़े या जहालतन ना पढ़े तो माफ़ नहीं है। हाँ, अब ये कुछ लोग कहते हैं कि कोई चीज़ है अमदन, अमदन तो हो गया गुनाह, ठीक है, लेकिन हम एक इंसान जाहिल है उसकी तरफ से दिफा करते हैं, नहीं वो तो जाहिल है, वो तो जानता ही नहीं है। नहीं है, शरीयत करी वो भी आज के दौर में उसकी भी माफ़ी नहीं है। क्यों? वो तो जाहिल है कहते हैं। नहीं, आज का ज़माना जाहिल रहने वाला ज़माना नहीं है, इसलिए वो भी माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी जाहिल भी दो किस्म का होता है, एक जाहिल कासिर, एक जाहिल मुकस्सिर। जाहिल कासिर के लिए माफ़ी है, यानी जो गांव देहात जंगलों में रहता है, जिसके पास आलिम उलमा और ये कोई अवेलेबल नहीं है, पूछने के ज़राए नहीं हैं। लेकिन जाहिल मुकस्सिर जो है, जो पूछ सकता है और नहीं पूछता, अपने को बड़ा समझता है या कुछ भी समझता है, या किसी ऐसे आलिम की तलाश में है जो उसके मुकाबले में हो, जिससे वो पूछे तो वो बताए तो ये कबूल कर सके, आम लोगों से नहीं पूछना चाहता या वक्त नहीं है, इस तरह की बातें हैं, तो ये माफ़ नहीं किया जाएगा, इसलिए कि ये जाहिल मुकस्सिर है, जाहिल कासिर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में।
تو گفتگو یہاں تھی کہ رکھے یا کرے. اب اس میں خود مرسل اعظم ہے وہ شخصیت لے لیجئے کہ جو ہم بھی جن پر ایک بات کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا آپ اس ترجمے کو لیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اس معنی میں پڑھ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر دکھا، سیدھا راستہ دکھا، یعنی اب تک ہم بھٹکے ہیں؟ رسول کے لیے تو نہیں